آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت پرانی ہے، لیکن آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی کل تھی، اور کل بھی اتنی ہی سچی رہے گی جتنی آج ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بوڑھے کی، ایک نوجوان کی، اور ایک ایسی افواہ کی جو ہوا بن کر اڑ گئی اور کسی کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، دھوپ ہے، کھیتوں میں ہریالی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، عورتیں کنویں پر باتیں کر رہے ہیں، اور بازار میں رونق ہے۔ ایک تنگ سی گلی ہے جہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں طرف دکانیں ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، ہاتھ میں ٹوکریاں، بوریاں، اور کسی کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی ہے۔ اسی گلی میں سے گزر رہا تھا ایک نوجوان، نام تھا اس کا ریحان۔ ریحان ایک خوبصورت لڑکا تھا، صاف ستھرا کپڑا، شرم و حیا سے بری مسکراہٹ۔ لوگ کہتے تھے ریحان بہت نیک لڑکا ہے۔ ماں باپ نہیں تھے، چاچا کے گھر رہتا تھا، دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، شام کو گھر آتا، چاچا کی بچوں کو پڑھاتا، نماز پڑھتا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ اب ایک دن اسی گلی میں سے گزر رہا تھا ریحان، ہاتھ میں روٹی کا ٹفن تھا، چاچا کے لیے کھانا لے جا رہا تھا کھیت پر۔ ادھر سے آ رہا تھا ایک بوڑھا آدمی، نام تھا اس کا عمران چاچا۔ عمران چاچا 70 کے قریب تھے، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی ٹیکتے چلتے، لیکن زبان بائی زبان بہت تیز تھی، غصہ بہت جلد آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے چاچا کو چھیڑو مت، بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ گلی تنگ تھی، کوئی ہٹا نہیں۔ ریحان نے کہا چاچا ذرا سائیڈ ہو جائیے۔ بوڑھے نے کہا اے لڑکے، تجھے دکھائی نہیں دیتا میں بوڑھا ہوں؟ ریحان نے کہا چاچا معاف کیجیے گا، میں ہٹ جاتا ہوں۔ لیکن بوڑھے کا غصہ بڑک گیا، چیخنے لگا اے بدتمیز، آج کل کے لڑکوں کو کوئی تمیز نہیں۔ ریحان چپ کر کے ہٹ گیا، سر جھکا کر گزر گیا، لیکن بوڑھے کا غصہ وہ تو اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ گھر جا کر بیٹھ گئے، چائے پیا، پھر بیٹھے سوچتے رہے، دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے وہ لڑکا مجھے ذلیل کر کے گیا ہے، میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ مار تو نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، لیکن زبان ہے نا۔ اور پھر اگلے دن سے شروع ہو گئی ایک خطرناک چیز جس کا نام ہے افواہ۔ سب سے پہلے بوڑھے نے چائے کی دکان پر بیٹھ کر کہا وہ ریحان وہ لڑکا، مجھے تو لگتا ہے وہ چور ہے۔ لوگوں نے ہنس کر ٹال دیا، چاچا آپ غصے میں ہیں، لیکن بوڑھے نے ہار نہیں مانی۔ اگلے دن مسجد کے باہر بیٹھے، کسی سے کہا ریحان کو دیکھا، رات کو چپ چپ کر گلیوں میں گھومتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اور اگلے دن بازار میں اونچی آواز میں بولنے لگا اپنے گھروں میں تالے لگا کر رکھو، وہ ریحان بہت چالاک ہے، رات کو چوری کرنے آتا ہے۔ بس یوں ہی ایک بات، دوسری بات، تیسری بات، دن گزرتے گئے، افواہ پھیلتی گئی۔ کوئی کہتا سنا ہے ریحان نے پڑوس کے گھر سے بکرا چوری کیا، کوئی کہتا نہیں نہیں اس نے دکان سے پیسے نکالے، کوئی کہتا رات کو دیکھا ہے چھت پر چڑھ رہا تھا۔ ریحان کو کچھ پتا ہی نہ تھا، وہ تو وہی نیک سادہ لڑکا تھا، کام کرتا، گھر آتا، نماز پڑھتا اور سو جاتا۔ لیکن لوگوں کی نظریں وہ بدل گئی تھی، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، کوئی ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، بچے بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ اور پھر وہ دن آ گیا، پڑوس کے ایک گھر میں چوری ہو گئی، سونے کے چند چوڑیاں، کچھ پیسے۔ لوگوں نے فوراً کہا یہ چوری ریحان نے کی ہے۔ بس کیا تھا، رات کو ہی پولیس آ گئی، ریحان کو گھسیٹ کر لے گئی۔ وہ رو رہا تھا میں نے نہیں کیا، اللہ گواہ ہے، لیکن کون سنتا؟ افواہ نے تو پہلے ہی سب کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ جیل میں بیٹھا ریحان راتوں کو روتا، ماں کو یاد کرتا، اللہ سے دعا مانگتا، اے اللہ میری عزت واپس کر دے۔ اور پھر چند دنوں بعد اصل چور پکڑا گیا، ایک دوسرا لڑکا تھا جس نے اقرار کر لیا، جس عزت پر ایک دبا لگ جائے وہ دبا کبھی پوری طرح صاف نہیں ہوتا۔ لوگ اب بھی شک کی نظروں سے دیکھتے تھے،
ریحان سیدھا گاؤں کے سردار کے پاس گیا، روتے ہوئے کہا، سردار صاحب میری عزت لوٹ لی گئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن عمران چاچا نے سب کے سامنے مجھے چور کہہ کر میری زندگی جہنم بنا دی۔ سردار نے پنچایت بلائے، عمران چاچا کو بلایا، سب گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سردار نے پوچھا، عمران تم نے یہ افواہ کیوں پھیلائی؟ بوڑھے نے کہا، سردار صاحب بس غصے میں آ گیا تھا، وہ لڑکا مجھ سے بدتمیزی کر گیا تھا، میں نے سوچا تھوڑا سا سبق سکھا دوں۔ سردار نے گہری سانس لی اور پھر ایک کاغذ اور قلم منگوایا۔ بوڑھے سے کہا، عمران جو باتیں تم نے ریحان کے بارے میں کہی، جو افواہیں تم نے پھیلائی، سب کچھ اس کاغذ پر لکھ دو، ایک ایک بات۔ پھر اس کاغذ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کل چوراہے پر جا کر ہوا میں اڑا دینا، یہ حکم ہے۔ بوڑھا حیران ہوا، لیکن حکم تھا، ماننا پڑا۔ گھر گئے، رات بھر بیٹھ کر لکھتے رہے، ریحان چور ہے، ریحان رات کو گھومتا ہے، ریحان نے بکرا چوری کیا، سب کچھ لکھا۔ اگلی صبح چوراہے پر گئے، کاغذ کے ٹکڑے کیے اور ہوا میں اچھال دیے، ہوا اڑاتی گئی، کاغذ کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے۔ اگلی دن دوبارہ پنچایت بیٹھی، سردار نے پوچھا، عمران حکم بجا لائے؟ بوڑھے نے فخر سے کہا، جی سردار صاحب، سب ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے۔ سردار مسکرائے اور پھر آہستہ سے کہا، اچھا اب ایک اور کام بھی کرو، وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لے آؤ، ایک بھی ٹکڑا چھوٹنا نہیں چاہیے، تب تمہاری سزا معاف ہو جائے گی۔ بوڑھا گھبرا گیا، بولا، سردار صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ہوا میں اڑ گئے، کئی پرندوں نے اڑا لیے، کئی نالی میں بہہ گئے، میں کیسے جمع کروں؟ سردار نے گہری آواز میں کہا، عمران تم نے ریحان کے بارے میں جو افواہ پھیلائی، وہ بھی تو ایسے ہی ہوا میں اڑ گئی تھی نا، تمہیں خود بھی نہیں پتا وہ کہاں کہاں پہنچی، کتنے کانوں میں گئی، کتنے دلوں میں زہر بن کر اتری۔ اگر تم کاغذ کے ٹکڑے واپس نہیں لا سکتے تو وہ افواہ کیسے واپس لاؤ گے؟ جو عزت تم نے چھین لی وہ کیسے واپس کرو گے؟ پوری پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ عمران چاچا سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ جوڑ کر ریحان کے سامنے جھک گئے، بیٹا معاف کر دے، میں نے تیری زندگی برباد کر دی، میری زبان نے تجھے جہنم دکھا دی، اللہ معاف کرے، تو بھی معاف کر دے۔ ریحان نے روتے ہوئے بوڑھے کو اٹھایا، گلے لگایا اور کہا، چاچا میں معاف کرتا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ یہ کہانی ہم کو سبق دیتی ہے، افواہ کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ آگ ہے جو لگ جائے تو بجھتی نہیں، وہ زہر ہے جو پھیل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اور آج ہم ایک ایسی سبق کی بات کریں گے جو ہر دور میں ضروری ہے، اور آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں تو اور بھی ضروری ہے۔ کبھی ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، سنا ہے وہ ایسا ہے، سنا ہے وہ ویسا ہے، بس یہی سنا ہے۔ کسی کی ماں کی آنکھوں میں راتوں کی نیند چھین سکتی ہے، کسی کے باپ کے سر کو شرم سے جھکا سکتی ہے، کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر ایک ہی لمحے میں ایک میسج، ایک ویڈیو، ایک تصویر ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، ہم سوچے بغیر فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بات جھوٹ ہو تو، اگر وہ کسی کی عزت کا جنازہ نکال دے تو، اگر وہ کسی کی زندگی برباد کر دے تو، یاد رکھو زبان ایک تلوار ہے، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے بولنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے صرف 3 باتیں سوچ لو، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا؟ اگر ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہو تو خاموشی سے بہتر کچھ نہیں۔ خاموشی میں عزت ہے، خاموشی میں امن ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زبان دے جو لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے، جو کسی کی عزت نہ برباد کرے۔ آمین۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے لیکن سبق وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔